چلیں جی خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں، لوگوں نے پوچھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسوڑوں میں سوجن ہو یا درد ہو، دانتوں میں درد وغیرہ جسے کہا جاتا ہے، یا پیپ آتی ہو، تو اس کے لیے ایک مختصر سا علاج یہ ہے، 5 گرام پھٹکری لے لیں، پھٹکری یہ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، تو یہ لے لیجئے۔ وائٹ سی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ ہوتا ہے نمک ہوتا ہے، ڈلی ہوتی ہے، تو یہ لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے۔ پانی میں ڈالیں تو پانی پکے گا تو یہ خود ہی گھل جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی کلیاں وغیرہ کی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کباب خندہ کے نام سے چھوٹے چھوٹے جیسے کالی مرچ ہوتی ہے، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، تو یہ لے لیے جائیں، تو اس کو بھی اگر جیسے پیس کر دانتوں پہ ملا جائے تو اس سے انشاءاللہ دانتوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کباب خندہ کا جو میں نے علاج عرض کیا ہے، کسی کے دانت میں درد تھا تو آپ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، تو یوں یہ بابرکت بھی ہے، چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دانت میں درد ہو، روحانی علاج کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، اگر سخت شدید درد ہے تو سورہ قریش 21 بار پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں۔ شروع جب یہ جب سورہ مبارکہ شروع کریں تو ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم یہ سورہ مبارکہ کو، اور پھر نمک پر دم کر کے پھر اس نمک کو جو ہے دانتوں پر ملا جائے تو انشاءاللہ دانتوں کے درمیان رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے پیروں کی تلیاں جلتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے کھانے پینے پہ غور کر لیا جائے کہ کھا پی کیا رہے ہیں۔ تو عموماً عام طور سے کھانے پینے سے ہی زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کھانے ہی سے ہی بندہ بیمار ہوتا ہے اور کھانے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے، تو کھانوں پر غور کر لیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا علاج یہ ہے کہ عناب آپ لے لیں، بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں، یہ لے کر 5-7 دانے رات کو پانی میں بھگو لیں، صبح اس کو پی لیں۔ ورنہ ملیٹھی اور سونف ان دونوں چیزوں کو آپ پیس لیں، ہم وزن لے کر جیسے 50-50 گرام، تو اس کو بھی اگر کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے فرمایا، تو اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں جس میں کچھ ایمرجنسی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں باقاعدہ علاج کروانا چاہیے، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی بات نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کو چھوٹا نہ لیں اور اس کو باقاعدہ چیک اپ کرا کر اس مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے۔ بہرحال ایک علاج عرض کر دیتا ہوں کہ جو خشک دھنیا ہوتا ہے گھروں میں استعمال میں آتا ہے، ہم سالن وغیرہ میں لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ لے کر 1 چمچ اس کو پھانک لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل، یعنی 1 چمچ پانی سے اس کو کھا لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس حوالے سے دل کی دھڑکن جو تیز ہو جاتی ہے عام طور سے، تو اس حوالے سے مفید ہے۔ صبح شام 1 چھوٹی چمچ اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کان گلے میں درد ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اسباب پر غور کر لیں، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے، تو غور و فکر کریں گے تو کچھ کھانے پینے کے معاملات یا اس طرح کے تو جو بھی ہے اس کو دیکھ لیا جائے، اس کے بعد ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ گلے میں جلن ہے تو گلے میں جلن رہتی ہے تیزابیت کی وجہ سے، غالباً شاید یہ ہو، تو اس کے لیے بھی کھانے پینے پہ دیکھ لیا جائے، تیز مرچ مسالوں سے بچا جائے۔ جن کو معدے میں تیزابیت ہے، بتا رہے تھے کہ گرمی ہے، یا اسی طرح سے گلے کے اندر جو اوپر بخارات اٹھتے ہیں تیزابیت کے، گلے میں پھر اس طرح سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو کھیرا کھائیں، ککڑی کھائیں، امرود استعمال کریں، اور اسی طرح سے جو کا دلیا استعمال کریں، انجیر اس حوالے سے فائدہ کرے گی، اور لوکی کھائیں، ٹنڈے کھائیں، تورئی کھائیں، لوکی کا جوس پی لیں۔ لوکی جیسے 50 گرام لے کر اس میں تھوڑا پانی ڈال کر اس کو جوسر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں، اور پھر اگر کوئی بی پی کا مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑا سا نمک ڈال لیں، یا پھر کوئی میٹھا ڈالنا چاہیے، ویسے ہی فائدہ مند رہے گا بغیر اس کے، تو اس کو پی لیں، تو یہ تیزابیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے لوکی شریف۔ یہ بلینڈر میں ڈالنا پڑے گا، اس کو جوسر میں ڈالیں گے تو وہ تو پانی کے ساتھ نہیں جائے گا، بلینڈر اس کے لیے، جوسر بلینڈر اصل میں ساتھ لفظ جو ہے وہ چلتا ہے نا،
وہ ایک ہی مشین ہوتی ہے, وہ جو بعض جوسر بھی ہوتی ہے اور بلینڈر بھی ہوتی ہے. دوبارہ جو خلیل بھائی بتا رہے ہیں تو اس کو وہ لوکی کو پانی میں ڈال کے پانی اور لوکی دونوں کو وہ کرنا پڑے گا نا, جی جی ایسا ہی ہے نا, جی وہ پھر بلینڈر میں کام ہوگا. چلیں بات, اللہ رحمت فرمائے. اسی طرح سے مہروں کے درد کے حوالے سے, تو مہروں کے درد کے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, تو کیا وجہ ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, تو اس کو باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر اس کا پراپر علاج کروایا جائے. ویسے چونکہ عام طور سے زیادہ تر ہوتا اس طرح سے ہے کہ یا تو کمزوری ہوتی ہے, جسمانی کمزوری ہوتی ہے, تو وہ کمزوری کے اعتبار سے کچھ دوائیں دی جاتی ہیں, تو وہ کمزوری دور ہوگی تو یہ معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اس میں ورم ہوتا ہے, کوئی سوجن ہوتی ہے, تو پہلے اس کا علاج کروانا ہوتا ہے, یا پھر اس کے علاوہ اور بھی دیگر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ مہروں وغیرہ کا علاج جو ہے یہ تھوڑا سا نازک ہوتا ہے, تو کسی اچھے طبیب سے آپ اس کا علاج کروائیں باقاعدہ. اور بعض لوگ جو ہے وہ جب مالش وغیرہ کرواتے ہیں کمر کی, تو گھر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ کمر پہ چڑھ جاؤ, تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے. یا میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا پڑھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ کمر درد کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ بندہ جب بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں لیتا, ٹھیک انداز سے کھڑا نہیں ہوتا, ٹھیک انداز سے وزن نہیں اٹھاتے, تو پھر یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یا پھر پین کلر دوائیں کھا کر بھی یہ مہروں کے مسائل اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, تو باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے اس کا علاج کروا لیجئے. اللہ کریم خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. بال پتلے ہو گئے تو اس کے لیے کسٹر آئل آپ 50 گرام لے لیں, اور 100 گرام جو ہے آپ وہ کوکونٹ آئل لے لیں. کھوپرے کا تیل 100 گرام اور 50 گرام کسٹر آئل, ان کو مکس کر کے اس کو بالوں میں لگایا جائے تو انشاءاللہ بال گھنے بھی ہوں گے, اور بال میں جو پتلے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. مرحبا, ماشاءاللہ. چلیں جی, علاج بھی ہو گیا. اللہ بیماروں کو شفا اور صحت اور سلامتی نصیب فرمائے, عافیت اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے.